محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، اور رمضان میں جہاں روزے فرض ہیں وہاں رات کو تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح کی نماز میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن کریم سنا اور سنایا جاتا ہے۔ حافظ قرآن کھڑے ہو کر قرآن سناتے ہیں اور باقی لوگ قرآن سنتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، لدھیانہ پنجاب سے ایک بہت ہی اہم خبر سامنے آئی ہے کہ لدھیانہ پنجاب میں 4 حفاظ کرام کو بائک دی گئی، یعنی اسکوٹی دی گئی ہے۔ جیسے کہ آپ اس تصویر اور ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ 4 حفاظ کرام اسکوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ اسکوٹی مسجد کی طرف سے ملی ہے، یعنی کسی شخص نے ان کو بطور ہدیہ کے یہ اسکوٹی پیش کی ہے۔ ایسے ہی پورے ہندوستان سے خبریں آنی چاہیے، ہر مسجد کی طرف سے ایسی اسکوٹی یا اچھی رقم ملنی چاہیے، کیونکہ ہم قرآن کریم کی اجرت دے نہیں سکتے ہیں، قرآن کریم کے ایک حرف کا بدلہ ہم دے نہیں سکتے ہیں، لیکن حافظ صاحب نے مشقت کی ہے، دن بھر محنت کی ہے، رات کو کھڑے ہو کر ہمیں قرآن کریم سنایا ہے، اور قرآن کریم سنانے میں کتنی محنت ہے یہ صرف ایک حافظ قرآن ہی کو معلوم ہوتا ہے، باقی لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کتنی زیادہ محنت ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کی محنت کو سراہنے کے لیے یہ 4 بائک 4 حافظ قرآن کو دی ہے۔ آئیے آپ بھی ان کا انٹرویو سنیے، دیکھیے ناظرین۔ عالم اسلام کے اندر سب سے جو پوتر مہینہ ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور مسلمانوں کی نہیں پوری انسانیت کے لیے جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے، بیدانیت کے لیے، اللہ کو پہچاننے واسطے، وہ ہے قرآن۔ اس پوتر قرآن کی جو نزول ہوئی ہے، نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، وہ تقریباً 23 سالوں کے اندر دنیا کے اندر آیا ہے، لیکن جب وہ شروع ہوا دنیا کے اندر آنا فرشتوں کے ذریعے، تو وہ بھی رمضان پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ان حفاظ کرام کا انٹرویو مختصر سا آپ نے سنا ہے، ناظرین دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے ایک بیان دیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں مسجدوں میں گونجتی ہے، اس وقت مسلمان مردوں پر فرض ہے کہ وہ مسجد میں جا کر کے بجماعت نماز ادا کرے۔ اب یہ بیان آنے کے بعد اس لڑکی کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ لڑکی مسجد پہنچ گئی نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیپو سلطان کی بنائی ہوئی ایک تاریخی مسجد ہے۔ اس مسجد میں یہ لڑکی پہنچ جاتی ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امام صاحب ان سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن امام صاحب نے ان کو منع نہیں کیا کہ تم یہاں آ کے نماز نہ پڑھو، بلکہ امام صاحب نے ان کو سلیقے کے ساتھ اور حکمتاً ان کو ایک روم دے دیا اور کہا تم یہاں باپردہ باحجاب یہاں نماز پڑھو۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا اس لڑکی سے، میری بہن، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، مسلمان مردوں کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے، مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں جائیں گی تو مردوں کی نماز بھی خراب ہو جائیں گی۔ آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے، جہاں ایک جگہ مرد اور ایک جگہ عورت ہوتی ہے، وہاں نظریں مردوں کی صرف عورتوں پر ہوتی ہے، اور عورتوں کی نظریں بھی صرف مردوں پر ہوتی ہے، اور عبادت میں یکسوئی چاہیے۔ عبادت ہم کرنے گئے ہیں صرف اللہ کی طرف دھیان لگانے کے لیے گئے ہیں، نہ کہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ اور اس زمانے میں اگر عورتوں کو جانے کی اجازت دے دی جائے تو بہت ہی زیادہ کھلبلی مچ جائے گی، اور عبادت تو عبادت دور کی بات ہے، عبادت نفسانی خواہشات بن جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس لڑکی کا تعلق بی جے پی سے ہے، یعنی مودی صاحب کی پارٹی سے ہے، اور اس کا نام نازیہ الہی خان بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اس لڑکی نے کیا کہا ہے، اویسی صاحب کے بیان پر آپ بھی سماعت کر دیکھیے ناظرین۔ بچپن سے سنتی آ رہی تھی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر کسی نے، مطلب جہاں پر بھی جب چھوٹی تھی بہت، تب بھی یہی سنتی تھی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ حالیہ میں اسد الدین اویسی جی نے اپنے منچ سے مسلمان مردوں کو آواز دیا کہ مسجد میں حیا علی الصلاح کی صدائیں اور حیا علی الفلاح کی صدائیں ہوتی ہیں، مسلمان پرشوں، مسلمان مردوں، مسلمان مسجد جایا کرو۔ تو مجھے بہت برا لگا، مجھے اتنا برا لگا کہ آخر انہوں نے یہ صداؤں کا مطلب کی باتیں مسلمان عورتوں کو، بیٹیوں کو کیوں نہیں کہا؟
जो मुसलमान बेटियां 30 रोजा रखती हैं बराबर से, जो मुसलमान बेटियां अल कुरान पढ़ती हैं, जो मुसलमान बेटियां हज करती हैं, जो मुसलमान बेटियां उम्रा करती हैं, जो मुसलमान बेटियां नफिल रोजा रखती हैं, जो मुसलमान बेटियां हजारी रोजा रखती हैं, जो मुसलमान बेटियां अल्लाह तबारक ताला से बड़ी शिद्दत से मोहब्बत करती हैं, जो मुसलमान बेटियां अपने आप को अहले सुन्नत और सुन्नत रसूल पर चलने पर बहुत फक्र महसूस करती हैं, आखिर असदुद्दीन अवैसी ने उनको इस सदाओं का की पुकार इन बेटियों तक क्यों नहीं पहुंचाई? ये हय्या अलल सलाह की सदाएं और हय्या अलल फलाह की सदाएं क्या मुसलमान बेटियों के लिए नहीं है? क्या मुसलमान बेटियां ये हय्या अलल सलाह की सदाएं और हय्या अलल फलाह की सदाएं सुन करके मस्जिद नहीं जा सकती? मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं उस दिन में इतनी मतलब गुस्से में थी असदुद्दीन अवैसी पर कि मुझे मन कर रहा था कि मैं इसी वक्त टिकट कटाऊं और मैं बाई प्लेन में हैदराबाद जाऊं और असदुद्दीन अवैसी की आंखों में आंखें डालकर कहूं कि जब अल कुरान ने जेंडर इनइक्वालिटी नहीं रखी, जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा, जब डिफरेंटेशन नहीं रखा, तो तुम कौन होते हो? तुमको किसने ये अथॉरिटी दी कि तुम सिर्फ मुसलमान मर्दों को बोल रहे हो मस्जिद जाने के लिए? और तब मुझे लगा कि अब इसका जवाब देने का। जैसा कि आपने इस लड़की के बयान को समाअत किया है, बाकी आप हजरात की इन दोनों वीडियोज़ के मुतालिक, इन दोनों खबरों के मुतालिक क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है नाजरीन, मिलता हूं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।